وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مجلس میں ایک دوست نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کے موقع پر باجے کے تعلق سے سوال کیا۔ اس پر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقہا نے اعلان بالدف کو نکاح کے وقت جائز رکھا ہے، اور یہ اس لیے کہ پیچھے جو مقدمات ہوتے ہیں تو اس سے گویا ایک قسم کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہم کو مقصود بالذات لینا چاہیے۔ اعلان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے یا کوئی اپنی شیخی اور تعلی کا اظہار مقصود ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ بعض چپ چاپ شادیوں میں نقصان پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب مقدمات ہوئے ہیں تو اس قسم کے سوال اٹھائے گئے ہیں۔ غرض ان خرابیوں کے روکنے کے لیے اور شہادت کے لیے اعلان بالدف جائز ہے، اور اس صورت میں باجا بجانا منع نہیں، بلکہ نسبتوں کی تقریب پر جو شکر وغیرہ بانٹتے ہیں، دراصل یہ بھی اس غرض کے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو خبر ہو جاوے اور پیچھے کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ مگر اب یہ اصل مطلب مفقود ہو کر اس کی جگہ صرف رسم نے لے لی ہے، اور اس میں بھی بہت سی باتیں اور پیدا کی گئی ہیں۔ بس ان کو رسوم نہ قرار دیا جاوے، بلکہ یہ رشتہ ناطہ کو جائز کرنے کے لیے ضروری امور ہیں۔ یاد رکھو، جن امور سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، شرع اس پر ہرگز ضد نہیں کرتی، کیونکہ شرع کی خود یہ غرض ہے کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ آتش بازی اور تماشا وغیرہ یہ بالکل منع ہیں، کیونکہ اس سے مخلوق کو کوئی فائدہ بجز نقصان کے نہیں ہے، اور باجا بجانا بھی اسی صورت میں جائز ہے جبکہ یہ غرض ہو کہ اس نکاح کا عام اعلان ہو جاوے اور نسب محفوظ رہے، کیونکہ اگر نسب محفوظ نہ رہے تو زنا کا اندیشہ ہوتا ہے، جس پر خدا نے بہت ناراضی ظاہر کی ہے، یہاں تک کہ زنا کے مرتکب کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے اعلان کا انتظام ضروری ہے، البتہ ریاکاری، فسق فجور کے لیے یا صلاح و تقوی کے خلاف کوئی منشا ہو تو منع ہے۔ شریعت کا مدار نرمی پر ہے، سختی پر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ باجا کے متعلق حرمت کا کوئی نشان بجز اس کے کہ وہ صلاح و تقوی کے خلاف اور ریاکاری اور فسق و فجور کے لیے ہے، پایا نہیں جاتا۔ اور پھر اعلان بالدف کو فقہا نے جائز رکھا ہے، اور اصل اشیاء حلت ہے، اس لیے شادی میں اعلان کے لیے جائز ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اصل یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح پر ہے، اگر گیت گندے اور ناپاک نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے مل کر آپ کی تعریف میں گیت گائے تھے۔ مسجد میں ایک صحابی نے خوش الہانی سے شعر پڑھے تو حضرت عمر نے ان کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک بار اس کے شعر سنے تو آپ نے اس کے لیے رحمت اللہ فرمایا، اور جس کو آپ یہ فرمایا کرتے تھے وہ شہید ہو جایا کرتا تھا۔ غرض اس طرح پر اگر وہ فسق و فجور کے گیت نہ ہوں تو منع نہیں، مگر مردوں کو نہیں چاہیے کہ عورتوں کی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ یہ یاد رکھو کہ جہاں ذرا بھی مزنہ فسق و فجور کا ہو وہ منع ہے۔ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان ان میں خود فتویٰ لے سکتا ہے جو امر تقوی اور خدا کی رضا کے خلاف ہے،
مخلوق کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ منع ہے۔ اور پھر جو اسراف کرتا ہے وہ سخت گناہ کرتا ہے۔ اگر ریاکاری کرتا ہے تو گناہ ہے۔ غرض کوئی ایسا امر جس میں اسراف، ریا، فسق، ایذائے خلق کا شائبہ ہو وہ منع ہے، اور جو ان سے صاف ہو وہ منع نہیں، گناہ نہیں، کیونکہ اصل اشیاء کی حلت ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ دین کے لیے بات کرے، پہلے خود متقی ہونا چاہیے تاکہ سخن کز دل بروں آید نشیند لاجرم بر دل کا مصداق ہو۔ منطقی بات بدبودار ہوتی ہے کیونکہ اس میں نرے دو پیچ ہی ہوتے ہیں، اس لیے منطقیانہ طریق کو چھوڑ کر عارفانہ تقریر کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔